اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين. صل على محمد وآله واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلام، لا تدركنا فيه تبعا ولا تلحقنا فيه سأما، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحیفہ مبارکہ سجادیہ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے شاکرین شکر گزار بندے ہیں ان میں ہمارے شمار فرمائے، ہم سب کی عاقبت میں خیر فرمائے، ہمیں اہل دعا اور راز و نیاز کرنے والے جو حقیقی بندے ہیں ان میں ہمارا شمار فرمائے. ہماری گفتگو 11ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی. شب جمعہ ہے اور شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی شب ہے، اپنے اپنے جو اموات ہیں انہیں ہدیہ بھیجنے کی شب ہے. اس لحاظ کے ساتھ کہ یہ دعا کا تعلق ہمیشہ اہل دعا کے ساتھ رہا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں. اللہ توفیق دعا جسے دے دیتا ہے وہ خاص بندہ ہوا کرتا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہیں کہ جس نے توفیق دعا دی ہے. یعنی خود دعا کا مل جانا ایک بہت بڑی غنیمت ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے انسان کے لیے. 11ویں دعا ہے مولا امام سجاد علیہ السلام کی کہ جو حقیقت میں انجام بخیر ہونے کے لیے ہے اور ان ذاکرین اور شاکرین بندوں کے لیے ہے کہ جن کے متعلق ہے کہ پروردگار جس کا ذکر ذاکرین کے لیے شرف ہے اور جس کا شکر شاکرین کے لیے وسیلہ نجات ہے، اور جس کی اطاعت کیا ہوتی ہے، اطاعت گزاروں کے لیے ایک نجات کا سامان فراہم کرتی ہے. پروردگار تو محمد و آل محمد پہ اپنی رحمتیں برکتیں ان پہ درود نازل فرما، اور ہمارے دلوں کو تمام یادوں سے ہٹا کے، تمام ذکر اور اذکار سے ہٹا کر فقط اور فقط اپنی یاد میں ہمیں مصروف فرما.
ہماری زبانیں ہر قسم کے شکر سے بس تیرا ہی شکر ادا ہوتا رہے، اور ہمارے اعضاء و جوارح تیری ہی اطاعت میں رہیں اور تیری اطاعت میں مشغول رہیں۔ اگر تو ہمارے پروردگار اگر کچھ فرصت ہمیں مل جائے کہ جو ہماری یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی، پروردگار اگر تو ہمارے کاموں میں کچھ اس قسم کی اپرچونٹی مل جائے، اس قسم کی فرصت مل جائے، اور جو تو نے تقدیر میں لکھا ہے، جو تو نے ہمارا مقدر قرار دیا ہے کہ فرصت کے لمحات، تو اس میں ہمیں تو سلامتی عطا فرما، تو اس میں ہمیں صحت عطا فرما، تاکہ ہم خواہ مخواہ کی فضولیات میں نہ جائیں۔ تو بات یہاں پہ یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی یعنی جو اوقات ہیں مقرر کیے ہوئے ہیں، فراغت کے ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو گرانٹ کر رہا ہے کہ وہ اوقات اس کی تقدیر میں ہیں فراغت کے طور پر، تو یہ دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار تو کیا کر، تو اس میں ہمیں صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، دینی اور دنیاوی جو آفات ہیں، بلیات ہیں، ان سے تو ہمیں محفوظ فرما۔ اس لیے کہ فراغت اگر انسان کو ملے اور وہ بھی لاچاری کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، غفلت کی صورت میں، تو وہ فراغت کوئی قابل مدح نہیں ہے بلکہ قابل ذم ہے۔ یہ ذم ہے، یعنی انسان مذمت کے قابل ہے کہ انسان کو فراغت بھی ملے اور فضولیات میں انسان اس کو مصرف میں لائے، اور لہویات میں انسان اس کو مصرف میں لائے، اور انسان کا لیل و نہار گزر جائے انہی احوال کی صورت میں، تو اس میں کون سی مدح ہے؟ اور ایسے لمحات کا انسان کو مل جانا فراغت کے طور پر اس کو غنیمت شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسے فراغت کے احوال اور لیل و نہار کا گزر جانا انسان کے لیے وبال جان ہوا کرتا ہے۔ ایسے فراغت کبھی اللہ سبحانہ و تعالی سے طلب نہیں کرنی چاہیے، التجا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فرمایا کہ فَإِن قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا، اگر تو نے میرے لیے کچھ فراغت کا ٹائم رکھا ہے، میرے مقدر میں کیا ہے، میری تقدیر میں تو نے لکھا ہے، تو فَجْعَلْ فراغ سلامت لا تدرکنا فیہ تبعا، یعنی وہ اس قسم کی فراغت ہو، فراغت کو انسان ہمیشہ اویل کرے، انسان ہمیشہ غنیمت شمار کرے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر فراغت انسان کو دیکھیں، بڑی خوبصورت روایت ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو ہم نے جو کتاب ہے ہماری زبور آل محمد، اس کے صفحہ نمبر 546 پر یہ روایت موجود ہے، اور ہم نے اسے کوٹ کیا ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 74 اور پیج نمبر 77 ہے۔ دیکھیں، بہت ایک انسان اگر اپنا ایک لائف پروجیکٹ بنانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ زندگی اس کے اتوار اور اس کے سلیقے بابرکت طریقے سے اس کی زندگی رہے، تو اسے چاہیے، پیغمبر اسلام ایک پورا جو کوڈ آف لائف ہے اسے بتا رہے ہیں، تاکہ زندگی کے احوال آتے رہتے ہیں، انسان کے ادوار آتے رہتے ہیں، انسان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، انسان ان احوال میں کس طرح زندگی گزارے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابا ذر، بہت ہی عظیم اور جلیل القدر اور پرومیننٹ کمپینین آف دا ہولی پروفٹ آف اسلام، کہ جن کے متعلق فرمایا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کوئی سچا ہے تو ابو ذر جیسا نہیں ہے، وہ علی امامہ، لیکن ابو ذر کا بھی جو امام ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابا ذر، اے ابو ذر، کیا کر، اغتنم خمسن قبل خمسن، یعنی 5 چیزوں کی قدر جانو 5 چیزوں سے قبل، یعنی یہ نہ ہو کہ دوسرے انسان اس چیلنج میں پڑ جائے، اور دوسرے یعنی اویل، کیا بتایا کہ تم کیا کرو، اویل کرو 5 چیزوں کو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ انسان کو جب وہ 5 چیزیں فیس کرنا پڑیں
تو پھر مشکل بن جائے گی۔ لہٰذا تم کیا کرو کہ 5 چیزوں کو تم اویل کرو، ان کی قدر جانو، انہیں غنیمت شمار کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اب وہ کون سی ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ شبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک، یعنی کیا ہے؟ تم جوانی کو غنیمت شمار کرو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اچھا جب بڑھاپا آ جائے اس وقت وہ شعر ہی پڑھتا رہے، لیت شباب یعود، ہائے شباب آئے جوانی اب پلٹ کے، پھر جوانی پلٹ کے نہیں آنے والی۔ یعنی بڑھاپے سے پہلے انسان اولڈ ایج سے پہلے یہ جو یوتھ ایج ہے اس کو اویل کرے کہ انسان کیا ہے؟ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو تم فکر میں رہو، اپنی جوانی کو تم غنیمت شمار کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ جو پرائم ایج اللہ نے دی ہے، اس پرائم ایج کو تم غنیمت شمار کرو۔ یہ ملنے والی نہیں ہے پھر تمہیں، یہ جوانی ہر روز نہیں آیا کرتی ہے، جوانی ہر روز نہیں ملا کرتی ہے۔ جوانی کی قدر اگر تم نے دیکھنی ہے تو جوانوں کو چاہیے کہ بوڑھوں سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ جوانی کی کیا لذت ہوا کرتی ہے، جوانی کتنی عظیم نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جوانی وہ ہے کہ جس کے متعلق پوچھا جائے گا، قبر میں ایک کوئسچن ہوگا، کیا ہے؟ وَعَنْ شَبَابِكَ فِي مَا أَفْنَا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کو تم نے کہاں پہ گزارا ہے۔ جوانوں کو بڑا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ You have to pay the attention، ہمیشہ غور کرو، کنسیڈر کرو اپنے آپ کو، دیکھو تم اللہ نے تمہیں جوانی دی، جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کے اعضاء و جوارے کام نہ کریں اس کے بعد جوانی کو یاد کرنا اور اسی طرح فضول ہے۔ لہذا جوانی ایک بہت بڑی جو نعمت ہے، فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ تم اس جوانی کو اویل کرو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اور اپنی جو ہیلتھ ہے، اپنی صحت ہے، تندرستی ہے، بیماری آنے سے پہلے سے صحت کی، تمہیں صحت کو غنیمت شمار کرنا چاہیے بیماری سے پہلے۔ بیماری آ جائے نا، ہاں یا اللہ اب تو صحت دینا تو تیری نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، حج پہ بھی جاؤں گا، خمس بھی دوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، جہاد بھی کروں گا، ساری چیزیں پھر اسے یاد آ جائے۔ اب انسان زمین گیر ہو جائے کوئی فائدہ نہیں اس وقت، سوائے ہاتھ ملنے کے، سوائے انسان کے۔ اسی طرح لیت العال، اسی طرح پھر انسان وہاں پہ بیٹھ کے اور کیا کر سکتا ہے؟ لہٰذا کیا ہے کہ بتایا گیا کہ تم اپنی جو ہیلتھ ہے، اپنی یہ صحت ہے، تندرستی ہے، اس کو تم اویل کرو بیماری آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے۔ پھر فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی تونگری کو، تنگ دستی آنے سے پہلے اس کو اویل کرو، اسے غنیمت شمار کرو۔ جب انسان تنگ دست ہو جائے پھر اس کے بعد ہاں یا اللہ اب تو دے دینا، دیکھ میں تیرا خمس بھی دوں گا، تیری زکوٰۃ بھی دوں گا، میں فقراء کو بھی دوں گا، میں انفاق بھی کروں گا، میں ساری چیزیں، میں ممبر بنوں گا ہدایتی، حالانکہ یہ تو کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت، اس وجہ سے کہ جب اللہ نے آپ کو دیا ہے، کتنی بڑی مہلت دی ہے، کتنی بڑی غنیمت دی ہے، تم نے اس غنیمت کو اویل کیوں نہیں کیا ہے؟ اس فرصت سے تمہیں استفادہ کرنا چاہیے تھا، اس فرصت کو تو نے ہدر کیوں کیا ہے؟ کیا ہے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی ثروت مندی، اپنی دولت مندی، اپنی تونگری کو تم غنیمت شمار کرو فقر و فاقہ اور افلاس آنے سے پہلے۔ تم کیا کرو؟ اس کو غنیمت شمار کرو۔ فقر آ جائے، ہاں کسی غریب کو، ہاں اللہ اگر تو دے دینا ہون تو پھر میں نہیں، اس پر نہیں فائدہ ہے۔ جب اس نے دیا ہے اس وقت آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ بہت سارے ہیں، موت کے بعد بھی کہیں گے یا اللہ
تو اب زندگی دے دے، پلٹا دے ایک دفعہ دنیا میں۔ کیا ہے قرآن کی وہ آیت؟ حتی زرتم المقابر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ اسی تکاثر میں، اسی کثرت مال میں، اسی ہائے وائے میں، اسی حل من مزید میں، اسے مور سٹل مور کی جنگ میں، جہاں تک کہ اس نے وزٹ کر لیا ہے اب قبر کا، قبر میں پہنچ گیا ہے، یہ صاحب پہنچ گئے ہیں اب قبر میں۔ جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا، نہ اسے خمس کی فکر، نہ اسے زکوٰۃ کی فکر، نہ اسے اپنے عزیزوں کی فکر، نہ اسے اپنے اقارب کی فکر، نہ اسے اپنے ریلیٹیوز کی خبر، نہ اسے اپنے دوست احباب کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں لالچیں، یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جوان ہوتی رہتی ہے، انسان جوں جوں بوڑھا ہوتا ہے لالچ جوان ہوتی رہتی ہے، لالچ انسان کی جوان ہوتی رہتی ہے۔ جوان دیکھا نا، جوانی میں اتنا نہیں ہے، لیکن جوں جوں بوڑھا ہوتا رہتا ہے، بڑھاپے میں انسان کی جو گریڈ ہے، انسان کی لالچ ہے، انسان کی طمع ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ ہاں جی بابا، تم نے کل جانا، تمہاری ٹانگیں قبر میں پڑی ہوئی ہیں، تم نے کیا کرنا ہے ان کو، سب چیزوں کو، پھر بھی منصوبہ بندی، پھر بھی یہ، اور آج سے جو ہے نا وہ کیا ہے 500 سال بعد تک کا جو ہے نا اس کا وہ ایک سلسلہ۔ دیکھو تم نے راہ خیر میں کوئی خرچ کیا ہے، راہ خیر میں کوئی انفاق کیا ہے، راہ خیر کے لیے اپنی زندگی کے لیے تم نے چلا جانا ہے قبر میں، اور منو مٹی کے نیچے تم نے جانا ہے، تم نے کیا کیا ہے زندگی کو؟ نہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کی۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، بوڑھا ہوتا جاتا ہے ابن آدم، اسی طرح اس کی لالچ جوان ہوتی رہتی ہے، لالچ اس کی جوان ہوتی رہتی ہے، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت انسان کو چاہیے کہ ابھی اس دنیا میں فرمایا کہ بغیناک قبل فقرک، اپنی تونگری کو، اپنی دولت مندی کو، اپنی ثروت مندی کو تم غنیمت شمار کرو، پاورٹی آنے سے پہلے، فقر آنے سے پہلے، افلاس آنے سے پہلے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، یہاں سے ہم نے کہا آپ کو پوری حدیث سنائی جائے، پوری حدیث سنائی جائے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور تم کیا کرو؟ فراغت کی جو مصروفیت ہے، اپنی جو فراغت ہے اسے غنیمت شمار کرو قبل اس کے کہ مصروفیت میں آ جائے۔ پھر کہا اب تو یہ ٹائم ہی نہیں، اب تو یہ ٹائم نہیں، اب تو یہ ٹائم نہیں۔ اللہ آپ کو جو تھوڑا ٹائم دے، فرصت دے، اور فرصت سے تم برابر استفادہ کرو، برابر استفادہ کرو۔ اگلا جملہ بھی سنیں مولا کا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پانچواں کیا ہے؟ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور تم اپنی زندگی کو کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ۔ پروردگار اب اللہ کہتا ہے خبردار، خبردار، اب واپس جانے کی تم امید رکھنا، مجھے پتہ ہے تیری نیچر کیا ہے، مجھے پتہ ہے تیری فطرت کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، مجھے خبر ہے اس چیز کی۔ اگر تم دنیا میں تیرے پاس علم یقین ہوتا تو تم اس وقت بھی دیکھ سکتے تھے جہنم کیا ہے، تم اس وقت بھی اس آگ کو دیکھ سکتے تھے، تم اس وقت بھی جہنم کو دیکھ سکتے تھے۔ تم میں اگر برزخی آنکھیں آ جاتی اس دنیا میں تو تم بہشت کو بھی دیکھ لیتے، تم دوزخ کو بھی دیکھ لیتے۔ اپنی حیات کو یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اس نعمت سے انسان فائدہ اٹھائے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو تم اویل کرو قبل اس کے کہ موت کا دھاوا جب انسان پہ آ جاتا ہے، پھر کچھ نہیں، انسان فرصتیں پل جھپک میں انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھے ہیں
یہ احوال انشاءاللہ بھی آ رہی ہے، اس پہ بھی گفتگو آ رہی ہے، یہ باتیں شب جمعہ سننے کی ہیں، اس وجہ سے کہ شب جمعہ مرحومین کی بھی ہے، مرحوم بھی اپنے اپنے گھروں میں آتے ہیں، مرحوم بھی اپنے اپنے عزیزوں میں آتے ہیں، مرحوم بھی اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے ہیں۔ رشتہ دار ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہم چاہتے یہی ہیں کہ ان رشتہ داروں کی بھی تھوڑی سی خبر لی جائے اور دیکھا جائے کہ تمہارے جو مرحومین ہیں وہ آتے ہیں، انہیں یاد رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری رسپانسبلٹی۔ تم کس قسم کے رشتہ دار ہو، کس قسم کے عزیز ہو، کس قسم کے اقارب ہو اور کس قسم کے دوست ہو، تمہیں خبر نہیں تمہارے سے بچھڑے ہوئے چلے گئے ہیں کچھ، ان کی تم نے یاد کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو کیا ہے کہ فراغت کے اوقات انسان کو ملیں تو ان فراغت کے اوقات میں انسان کو چاہیے انہیں غنیمت شمار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ جو فرصتیں ہیں وہ اسی طرح ہدر نہ جائیں، ضائع نہ ہوں، ٹائم وہ ویسٹ نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے چاہیے اسے کس طرح لگے خدمت انسانی میں وہ اوقات انسان کے صرف ہوں۔ بہت خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ فرصتیں دی ہیں، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ نے یہ اپرچونٹی دی ہے، اس اپرچونٹی کو وہ اویل کر رہے ہیں اور خدمت انسانی میں جی ہیومینیٹیرین سروسز ہیں اس میں لگا رہے ہیں، اپنی اس انرجی کو اپنے یوٹیلائز کر رہے ہیں صحیح معنوں میں۔ کس طرح انہیں یوٹیلائز کیا جا رہا ہے صحیح معنوں میں؟ خدمت انسانی میں، اللہ کی مخلوقات کی خدمت میں۔ اور یہ بہترین مصرف ہے کہ انسان اللہ کی مخلوقات کی خدمت کرے بغیر کسی نمود اور نمائش کے، بغیر کسی کاسٹ اور کاسٹ اس کے، بغیر کسی اس کے کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے، بغیر اس کے کہ یہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے۔ انسانوں کی خدمت کرنا یہ سلیقہ زندگی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا ہے یا وہ بیگانہ ہے، یا یہ بیگانہ ہے یا وہ بگانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ طریقہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ کو نہج البلاغہ پڑھنا پڑے گا۔ نہج البلاغہ میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مالک اشتر تم جا رہے ہو، تم گورنر بن کے جا رہے ہو، یاد رکھنا تمہاری رعایا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہیں کیا ہیں برادر ان فیتھ، ایک تمہارے برادر ان ہیومینٹی ہے۔ کچھ لوگ تمہارے بھائی ہیں تمہارے ایمان کے سلسلے میں، کچھ تمہارے بھائی ہیں جذبہ انسانیت کے حوالے کے ساتھ۔ یہ ہیں ہم انہیں جنہیں مانتے ہیں، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں طریقے زندگی سکھائے۔ خدمت انسانی، اپنے مومن کی خدمت کرو چونکہ سلسلہ رشتہ ایمان جڑا ہوا ہے، انسان کی خدمت کرو چونکہ انسانیت کے ناطے کے تحت ہے۔ یہ ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے کہ جو معصومین نے دیے ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے۔ دو چیزیں مولا نے یہاں پہ جب فرصتیں مل جائیں، جب آپ کو اپرچونٹی مل جائے، جب آپ کو فراغت کے اوقات مل جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں مولا نے یہاں پہ اہل دعا کے لیے درخواست کی۔ اہل دعا کے لیے کون سی دو چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے کہ انسان فراغت کی صورت میں گناہ دامنگیر نہ ہو۔ فراغت ملی ہے اس کے اچھے نقشے بنا رہے، اس نے ادھر کر دینا، اس نے ادھر کر دینا، اس نے ادھر کر دینا، اس نے ادھر کر دینا۔ یہ غلط ہے، گناہ ہے۔ تم اپنے مومن بھائی کے لیے کوئی گڑھا کھودتے ہو، یہ دنیا الٹ پلٹ جائے، ختم ہو جائے، لیکن مولا کے اس کلام میں ذرہ برابر جھول نہیں ہے۔ میرے مولا امیر المومنین، کمانڈر آف دا فیتھفل، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو کسی مومن بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے سب سے پہلے وہ اس میں خود گرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس میں خود دھڑم ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ خود کلیپس ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ خود اس میں ڈوبتا ہے، اس کے بعد دوسرے۔ یہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا مکافات عمل ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ عدلے کا بدلہ ہے، ٹٹ فار ٹیٹ ہے یہ دنیا۔ اس طرح نہیں ہے کہ دنیا اسی طرح کسی پہ، اگر آپ نیک سوچتے ہیں کسی کے لیے تو کیا یہ جو یہ کیمیکل ویز ہوتی ہیں، یہ جاتی ہیں، یہ ریز بن کر ایک دوسرے کے جو دماغ ہے، ترشحات ہیں، اس تک اثر کرتی ہے۔
یہ اس قدر فاسٹ سسٹم ہے. اگر کسی کے بارے میں آپ نیک نیتی کے ساتھ پیوریفائڈ انٹینشن کے ساتھ اگر سوچتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آپ کو جو ہے رسپانس نہ آئے. یہ نہیں، یہ ڈیول جو ہے نا، ڈیویلٹی ہے اس میں. یہ ٹو وے ٹریفک ہے، سنگل نہیں ہے. آپ کو میں ایک مثال دوں. ایک آدمی آپ جان رہے ہیں، وہ سامنے سے آ رہا ہے. آپ کے یہ جو کیمیکل اللہ نے یہ ایک جو سسٹم رکھا ہوا ہے ان ریز کا اور ان ویوز کا، کیا ہوتا ہے اس کے حملہ کرنے سے پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا چیز ہے. اس کے چاقو نکالنے سے پہلے آپ کو خبر ہو جاتی ہے یہ کیا چیز ہے. اسی طرح دعا بھی. دعا جب آپ کرتے ہیں، اس کی جو پازیٹیو ویوز ہوتی ہیں، ریز ہوتی ہیں، اس طرح جاتی ہیں کہ اسی طرح حسد بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی جو نیگیٹو ہوتی ہیں سلسلہ اس کا موجوں کا، وہ بھی انسان پہ اثر کرتا ہے. تو کیا ہے کہ دو چیزیں یہاں پہ مولا نے بتا دی ہیں کہ تمہیں اگر فراغت کے لمحات ملیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو. کیا؟ نمبر 1 کہ تم نے کیا کرنا ہے، پروردگار ان اوقات کو، اس فراغت کے لمحات کو گناہوں میں صرف نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز ہے گناہوں میں صرف نہیں ہونا چاہیے. انسان فضولیات کی طرف جائے اور انسان لہویات کی طرف چلا جائے، اور یہ جو اوقات کے اللہ نے فراغت دی ہے اس کو فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام عدیل صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سرکار اگر آپ کی اجازت ہو تو سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو اگر آپ اس پہ تھوڑی گفتگو فرما دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جی فرمائیے. سورہ ہود میں آیت نمبر 73 اللہ ارشاد فرماتا ہے، قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. تو یہ جو قالوا تعجبین ہے، کیا یہ صیغہ مونس مخاطبہ ہے یا مذکر مخاطبہ ہے؟ اور جو علیکم اہل البیت کے جو لفظ ہیں، کیا اس میں حضرت سارہ شامل ہیں یا نہیں؟ اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے ماشاء. جی پیٹر بروس تھے ہمارا. جی ماشاء. تو یہ ہے کہ دیکھیں اس بات کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ جو فراغت کے لمحات ہیں، فراغت کے لمحات ان میں گناہ نہیں آنے پائے. ایک چیز ہے اس وجہ سے کہ فراغت کے لمحات اس کو ملے ہیں، سارا جو ہے نا سو کر جو ہے نا گزارتے. ہاں جی ماشاء اللہ چھٹی دہڑا. جی چھٹی دہڑا کیا ہے؟ وہاں پہ 20 گھنٹے سونا ہے. خدا کے بندے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ٹائم ہے، ٹائم فریم جو ہے اس کو آپ نے مرتب کرنا ہے. اس میں آپ ٹھیک ہے سونے کو آپ جتنا تھوڑا سا جو ٹائم چاہیے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے کتنا آپ کو ٹائم چاہیے. نہیں ہاں یہ چھٹی دہڑا جی موجہ کرو. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اصول کافی کی یہ روایت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج نے کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ عز وجل یبغض العبد النوام الفارغ. خدا اس بندے پر غضبناک ہوتا ہے. کس بندے پر؟ جو فارغ اور دم بدم سویا رہے. ایسے بندے پر خدا کیا ہے؟ غضبناک ہوتا ہے. اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Assalamu alaikum. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. My name is Alicia Ansha, calling from Great Where you- Harbour, and I would like to read a Noha. You want to read the Noha? Okay. Only one sentence. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. میرا گل جلایا تیاں ہے داغا رواں کے زینے کسے پاس سے جاوا. میرا گل جلایا تیاں ہے داغا رواں کے زینے کسے پاس سے جاوا. احسن. زندہ باد. Yes. Very good. Well done. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم محمد صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک معمولی سوال، 2 سوال پوچھنے تھے آپ سے. آپ کون بول رہے ہیں؟
جی میرا نام محسن ہے. محسن بھائی جی. پہلا سوال یہ ہے، کیا کوئی ایسی قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس میں کسی نبی کی بیوی گمراہ ہو گئی اور اللہ نے کہا، یعنی کہ حضرت نوح کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے کہا کہ میں نے اہل بیت کو بچا لیا اور بیوی تو ہلاک ہو گئی تھی، آف کورس آپ کو جیسے معلوم ہے. اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے. اور دوسری بات ہے، ایک اور مجھے کہنی تھی کہ جو بدعت ہوتی ہے نا جو حضور کے بعد ہو، تو آپ کی گفتگو سنتے سنتے تھوڑے خیالات آئے تھے دماغ میں، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں، پھر آپ کا اوپینین بھی ہوئے اس کے اوپر، کہ حضور نے یعنی کہ اپنے بعد کسی کو بنایا تھا یا نہیں. اگر بنایا تھا تو انسان ہم سب کو مان لینا چاہیے. اگر بعد میں بنائیں گے کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے. کیا بنایا تھا یعنی آپ خلیفہ کی بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دے دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ انشاءاللہ. جناب کی گفتگو سن رہا ہوں اور اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سست آدمی بالکل پسند نہیں، جو وقت کے اوپر کام نہیں کرتا. کوئی بھی کام وقت کے بغیر اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے. جو کوئی آدمی بھی اپنا کام وقت کے بغیر کرتا ہے. تو آپ لوگوں کی گفتگو سن کر ہم لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں اور ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ جیسے عقلمند لوگ ہم لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں اور ہم کو فیض یاد کر رہے ہیں. اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کو میں کیسے بیان کروں. اور آپ کا بیان کرنا یہ حقیقت میں اہل ذات کی ایک کڑی ہے. اسی کے ساتھ جان جاتا ہوں اور آپ شہزادوں کو سلام عرض کرتا ہوں. اللہ بجنا. شکریہ شکریہ. زندہ باد. بہت شکریہ. چلیں کال ابھی ہم نہیں لے پائیں گے کال، چونکہ آخری دے دیں. پھر آخری دے دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم مولانا علی مدد. علیکم السلام مولانا علی مدد. کون بول رہے ہیں؟ مولانا صاحب میں ریاض بول رہے ہیں برمنگھم تو. ریاض بھائی بول رہے ہیں برمنگھم. مولانا صاحب میں پاکستان گیا سی تو میرے نال کوئی حادثہ آ گیا کہ حادثہ اس طرح ہویا کہ میں شادی کی تھی تو انہوں نے مینوں کہا جی تسی حق مہر دا تہاڈا بند ہے. لڑکی انہوں نے مسکن انہوں نے رخصتی نہیں کی تھی، معجل جڑا حق مہر 5000 روپیہ رکھا لیا سی انہوں نے. ٹھیک ہے جی. تو میں انہوں نے طلاق دے دیتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فارغ کر رہا تو کیا میرا حق مہر اس پہ بند رہے گا؟ انہوں نے مطلب دسنا ذرا پلیز. جی ٹھیک. عجب. معذرت چاہوں گا، میں کال نہیں لے پا چکا. مجھے تھوڑا سا پروگرام کو بھی آگے بڑھانا ہے. آگے پھر مجلس بھی ہے انشاءاللہ، چونکہ ایام فاطمیہ ہیں. ہم سب کو بہت ہی غم سے ڈوبے ہوئے ایام ہیں. تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی کبھی پسند نہیں کرتا کہ کسی کو فارغ ٹائم مل جائے. فارغ ٹائم کے لیے انسان کو پلاننگ کرنی چاہیے، پروجیکٹ بنانے چاہیے. فارغ ٹائم ملے سارا دن سویا، ساری رات سویا، فضولیات یا رات پورے لطیفہ بازی میں جو ہے نا وہ گزار دیں. یا اللہ اکبر، خدا کا خوف کرو یار. ساری رات ہنسنا، ٹھٹھا، مذاق، استہزاء، کسی ایک کو لے لیا ٹارگٹ، ساری رات اس کے اوپر جو ہے نا وہ بحث ہوتی رہے. یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. یہ ٹائم ویسٹنگ اس میں، اس کے لیے فشار قبر ہوتا ہے جو اس طرح کام کرتا ہے. وہ فشار قبر ایسا ہوتا ہے کہ جو سر کا دماغ ہے نا وہ انسان کے ناخن، پاؤں کے ناخنوں سے نکل جاتا ہے. یہ سخت قسم کا گناہ ہے کہ اس قسم کے انسان غیبت بازی، تہمت بازی، الزام تراشی، اور کسی کو آج کل تو ایک نیا سسٹم ہے ٹیکس مل رہا. ہاں جی سارے جتنے ہیں نا ماشاءاللہ جی، چونکہ ٹائم بھی فری ہے اور اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے تو دوسروں کو جو ہے نا وہ دھڑ نکالتے رہیں اسی طرح سے.
یہ گناہ ہے، گناہ جتنے لوگوں تک پہنچتا ہے یہ ملٹی پلائی، جس طرح ثواب اگر آپ نے کسی کو حدیث لکھ کر بھیج دی اور ٹیکس کے ذریعے جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اگر اسی طرح آپ نے فضولیات میں کسی کو ٹیکس بھیج دیا، فضولیات میں اگر آپ کے جتنے لوگوں تک جائے گا اسی غیبت اور تہمت کے زمرے میں آتا ہے یہ چیز۔ انسان کو، مومن کو، مسلمان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے، اسے گفتگو کرتے ہوئے، اسے بات کرتے ہوئے، اسے لکھتے ہوئے، بہت ان چیزوں کو باہر کیف، وہ جو اخلاقی کوڈ ہیں اگر انسان کو چاہیے تو آل محمد کے سوا انسان کو کسی جگہ سے نہیں ملتے۔ فرمایا کہ پھر فرماتے ہیں مولا ایاک والکسل والزجر فإنک ان کسلت لم تعمل وَإِن زَجَرْتَ لَمْ تَعِزِ الْحَقِّ۔ فرمایا سستی، لیزینس، سستی اور تند روی، ریجڈنس، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، لیزینس اینڈ ریجڈنس، انسان شدت پسندی ہے، تند روی ہے، فرمایا کہ ان دونوں سے آپ نے بچنا ہے۔ تند روی سے ہی بچو، سستی سے ہی بچو۔ کیوں بچو؟ فَإِنَّكَ إِن كَسِلْتَ لَمْ تَعْلَمْ، اس وجہ سے کہ اگر تم سستی کرو گے تو تم عمل نہیں کرو گے۔ وَإِن زَجَرْتَ لَمْ تَعِزِ الْحَقَّ، اور اگر تم تند روی کرو گے تو پھر حق پہ تم نہیں چل پاؤ گے، حق ادا نہیں کر پاؤ گے، اس وجہ سے تمہیں بچنا چاہیے۔ دونوں یہ صورتیں تمہاری بتا دیں، سستی بھی نہ آئے مسلمان میں، سستی۔ دوسرا یہ ہے کہ تند روی بھی نہیں ہونی چاہیے، ریجڈنس نہیں ہونی چاہیے انسان میں، ریجڈ، تشدد۔ اگر کسی کی بات نہیں ہوئی نا، اچھا جی ٹھیک ہے، پھر دوسری طریقے نہ سکھانے، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں نہیں ہے، اسلام منطق کا مذہب ہے، لاجک کا مذہب ہے، اسلام برہان کا مذہب ہے، اسلام دلیل کا مذہب ہے۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے، نہ ڈنڈے کا ہے، نہ کلاشنکوف کا ہے، نہ دھونس کا ہے، اسلام نہیں ہے وہ۔ اسلام مذہب ہے بہت شائستہ، اخلاق کریمہ، برہان، دلیل، لاجک، ریزن۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تمہیں کلاشنکوف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہارے پاس دلیل ہوتے تو تمہیں کلاشنکوف کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ تمہارے پاس دلیلیں نہیں ہیں، اس وجہ تو تم کبھی آ جاتا، کبھی کس پہ حملہ، کبھی کس پہ حملہ، کبھی اس میں۔ مغز والے افراد کو مارنے سے مغز نہیں مرا کرتا ہے، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ فرصتیں بادلوں کی طرح چھٹ جاتی، یہ فرصتیں آتی ہیں جس طرح بادل ہوتے ہیں نا، بادل یہ می برسا کے گئے غیب، اسی طرح یہ فرصتیں ہوتی ہیں۔ اور کیا ہے الفرص؟ کیا ہے؟ تمر کمر السحاب، یہ فرصتیں کیا ہوتی ہیں؟ فرصتیں چلی جاتی ہیں، جس طرح تمر کمر السحاب، جس طرح یہ سحاب ہیں، بادل ہیں، یہ چھٹ جایا کرتے ہیں اس وجہ سے۔ اور پھر کیا ہے؟ دو حدیثیں سن لیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انی لأبغض الرجل، کیا ہے؟ یکون کسلان امر دنیاہ فہو عن امر آخرتہ اکسل، مستدرک الوسائل میں یہ روایت، جلد نمبر 2 اور پیج نمبر ہے 422۔ کیا فرمایا کہ دیکھو، فرمایا کہ وہ شخص مجھے بالکل پسند نہیں ہے وہ شخص دنیاوی امور میں کاہل ہے، سست، غافل، مجھے بالکل پسند نہیں ہے غافل شخص۔ غافل، یہ بھی ایک میں آپ کو چیز بتاؤں، اس کا ایک نسخہ بھی ہے غفلت سے۔ ہمیشہ توجہ کریں۔ توجہ کرنے سے غفلت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ سستی، ایک انسان پریکٹس چاہیے اس کی، یک دم کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے انسان کو پریکٹس، ریاضت کرنا پڑتی ہے، ریاض بنانا پڑتا ہے، اس گلستان کو آباد کرنا پڑتا ہے، انسان کو گریجولی آہستہ آہستہ اپنی عادتوں کو اس کو بنانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ایک اچھا ماہر مربی چاہیے، ایک آپ کو صحیح معنوں میں استاد مل جائے، ایک
آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ امام خمینی کو ایک ہی استاد ملا تھا، پائے کا، زندگی سنوار دیتا ہے۔ ایک اچھا مرشد مل جائے، ایک اچھا رہنما مل جائے، ایک اچھا گائیڈ مل جائے، ایک اچھا مربی مل جائے، جو آہستہ 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 اس کی تربیت اور اسے راہ تکامل کی طرف لے کر چلے۔ فرمایا کہ جو دنیا کے امر میں اتنا کاہل ہے، سست ہے، تو آخرت کے معاملے میں تو اور زیادہ سست ہوتا ہے، اور زیادہ سست ہوتا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کسل عن طہورہ وصلاتہ فلیس فیہ خیر لامر آخرتہ، کہ جو اپنے طہارت کے مسئلے میں، نماز کے مسئلے میں، تزکیہ کے مسئلے میں، یہ تو آخرت انسان کی برباد ہوتی ہے نا اس سے۔ ومن کسل عما یصلح بہ امر معیشتہ فلیس، اور ایک شخص کاہل ہے، سست ہے، اسی طرح پڑا ہوا ہے، نوان ہے، ہر وقت سویا رہتا ہے، ایسا شخص معیشت کے سلسلے میں ظاہر ہے، معیشت کے سلسلے میں کچھ کرے گا بابا، حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے۔ اسلام موٹیویٹ کرتا ہے ہمیں، جاؤ تم اس کام کرو۔ صبح سویرے نکلتے تھے، امیر المومنین آواز دیا کرتے تھے، خرجو الی عزتکم، جاؤ تم کام کرو، جاؤ جا کے محنت کرو، جاؤ مزدوری کرو۔ اور جو شخص معیشت کے سلسلے میں کاہل ہے، اس کی دنیا برباد ہو جاتی۔ ظاہر ہے آج کسی سے مانگ تانگ کے تو کتنا انسان کام کرتا ہے، اس وجہ سے اسے دونوں لحاظ کے ساتھ، امر آخرت، امر دنیا، دونوں میں، اپنی معیشت کے سلسلے میں بھی، اپنی آخرت کے سلسلے میں بھی، اپنی عبادات کے سلسلے میں۔ کیا سبحان اللہ، یہ کیا مولا کا فرمان ہے کہ پوری دین و دنیا کو ایک جملے میں فٹ کر دیا ہے۔ اللہ والے گفتگو کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں، دنیا 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 نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ انسان آخرت اور دنیا کی اسے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، نہیں، بیلنس کرے انسان زندگی کو۔ اور مومن کی زندگی ہمیشہ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، میں آخری بات کہہ کے تمام کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جتنے انسان کو اعضاء اور جوارح دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، یہ کان دیے ہیں، یہ 5 سینسز موجود ہیں، یہ اعضاء ہیں، یہ جوارح ہیں، یہ کام، کسب اور کام والے یہ جو اللہ نے یہ انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان کو معطل کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر انسان آنکھیں ہیں اور آنکھیں کام نہیں کرتی، اس میں اور نبینہ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ ایک آدمی کی آنکھیں اور آنکھوں کے اوپر جانا پٹی لگا دو، اس میں اور نبینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس وجہ سے اور اسی طرح ویسے ہی کوئی بند کر لے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اسے بند کر کے رکھتا ہے، سوچتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا۔ اللہ نے اسے دماغ دیا ہے، دماغ دیا ہے کیا ہے؟ او نہیں کوئی گل نہیں سوچنے کی ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے، مولوی صاحب جن کو کیا اتنا وہ کافی ہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اللہ نے آپ کو مغز دیا ہے، یہ سوچنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، فہم و ادراک کے لیے ہے۔ وہ جو فلاں کا دبا ٹھیک ہے، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یہ دیکھو، ہمیشہ یہ دیکھا کرو کیا دیکھنا ہے، یہ نہ دیکھا کرو کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا کرو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ حکمت کی باتیں جو مولا کائنات نے سکھائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جتنے انسان کو اعضاء و جوارح دیے ہیں، ان کی تعطیل کے لیے نہیں دیے ہیں کہ ان کو ہاتھ ہے تو بالکل باندھے رکھو جی، بالکل ان کو حرکت میں نہیں لا۔ بابا ہاتھ ہے کام کرنے کے لیے ہیں، محنت کرنے کے لیے ہیں، مزدوری کرنے کے لیے ہیں، پاؤں ہیں آپ کو اللہ نے دیے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ راہ خیر کی طرف بڑھنے چاہیے، محنت مزدوری کی طرف جانے چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مخلوقات ہیں ان کی مدد کے لیے جانے چاہیے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے، یہ دماغ کس کے لیے؟ راہ خیر کی طرف ہو، نہ شیطنت کے لیے ہو، نہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے ہو، نہ جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح ہے انسان کو اللہ نے کان دیے ہیں، مغز دیا ہے، زبان دی ہے، بھی سارے اعضاء و جوارح دیے ہیں، ان کا مثبت فنکشن ہے تو یہ قابل تحسین ہے۔ اگر مثبت فنکشن نہیں ہے اور اس کی تعطیل اگر کوئی کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ قابل مذمت ہے۔
ائمہ علیہ السلام نے، پیغمبر اسلام نے اور ان کی پاک اہل بیت نے ہمیشہ مسلمان کو یہ سلیقہ زندگی دی ہے اور یہ بتا دیا کہ ہر طاقت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس طاقت کو صحیح معنوں میں بروئے کار لانا ایک مسلمان کا کام۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے، منزل تسلیم نصیب فرمائے۔ ہمارے بڑے محترم ہیں، انہوں نے پیٹر پرو سے فون کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انہوں نے اصل میں ایک کنفیوژن جو ہے نا وہ انہیں رہتی ہے اس بات کے لیے، کل بھی فون کیا اور ہم نے جواب بھی دیا ایک حد تک۔ آج بھی ان کا سورہ ہود کی اور آیت نمبر جو 73 ہے، انشاءاللہ کل اس پہ مفصل ڈسکشن بھی ہوگی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اتعجبین جو صیغہ ہے، یہ صیغہ ظاہر ہے کہ صیغہ جو ہے نا وہ تانیث کا ہے، یعنی جب انہوں نے اپنا سر پیٹا اور اس کے بعد جب انہیں خوشخبری دی گئی اور کہا کہ اس ایج میں جب کہ سارے اب یعنی کہ اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ یعنی کیا ہے کہ جو امر خدا ہے اس میں آپ تعجب ہو رہا ہے، یعنی کیا ہے کہ مخلوقات میں ایک امر خدا کی جو مخلوق ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے بالکل اس میں جو ہے شامل ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ نے علیکم اہل البیت جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، آپ اس کو مقایسہ نہیں کریں اس آیت کے ساتھ کہ جو آپ اس کو فٹ اگر کرنا چاہتے ہیں کہاں پہ، آیے تطہیر کے ساتھ۔ آیے تطہیر کا جو ہے شان نزول مختلف ہے، آیے تطہیر کا جو شان مصداق ہے وہ مختلف ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا چونکہ آپ اس کو، میں آپ کو اگر سادہ سا الفاظ میں سمجھاؤں کہ پہلا میں مصرع نہیں پڑھتا ہوں، دوسرا مصرع پڑھتا ہوں کہ ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ہر ایک جو ہے نا وہ نقطے کا ہر جگہ نہیں ہوا کرتی ہے، ہر ایک مقام ہوا کرتا ہے، منزل ہوا کرتی ہے۔ اور میں اس کو اگر آپ کو خود مثال بھی دے دوں تو یہاں اہل بیت سے مراد وہ نہیں ہے، ایک اہل بیت سے مراد وہ ہے کہ جو لغوی معنی میں ہے۔ عربی کی انسان کو نزاکت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کنفیوژن میں لے کر جانا کہ وہاں پہ چونکہ یہاں پہ بیوی شامل ہے، اور اس سلسلے میں کہ جب فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر پیغام دیا ایک نبی کی ولادت کا اور رسول کی ولادت کا، تو اس وقت آ کے اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے جب کہا کہ سر پیٹا اپنا اور تعجب کا اظہار کیا تو کہا کہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اتعجبین من امر اللہ، یہ امر پروردگار کی مخلوق ہے، یہ کوئی عام والی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا 9 مہینے 9 دن 9 گھنٹے 9 منٹ اور 9 ثانیے کے بعد، اور پھر انسان جب اوور ایج ہو جاتا ہے اور انسان کے اعضاء اور جوارح کام جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا یہ وہ نہیں ہے سلسلہ، آپ اس کو نہیں، یہ امر خدا کا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس پہ یہ ہے۔ اور آپ کو چونکہ کویسچن جو ہے نا وہ روٹیٹ کر رہا تھا، مجھے چونکہ کویسچن آپ نے کیا تو مجھے سمجھ آ گئی فوراً کہ اہل بیت کے اوپر وہ اس کا جو ہے نا وہ مصداق وہاں پہ جو اہل بیت کا ہے، وہاں پہ ٹوٹل آپ اگر اس میں دیکھنا ہے تو وہ پہلے ہی اس جو سورہ ہے، سورہ احزاب کی 33 نمبر سورہ ہے، 33 نمبر آیت ہے، اس میں پہلے ہی قرن فی بیوتکن بتایا کہ آپ کو اپنے گھروں میں رہنا ہے، اور ولا تبرج، اس میں جو ہے نا تبرج الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی طرف جو زینت والا ہے اس کا نہیں آنا، ورنہ ہم پھر اپنے رسول کے متعلق جو فیصلہ کرنے والے ہیں تو تمہیں یہاں سے یہ جو لب و لہجہ ہے، ان شواہد کو دیکھتے ہوئے، ان دلائل کو دیکھتے ہوئے، اس آیت کے اس حصے کو دیکھتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان ان شواہد اور ان دلائل کے ہوتے ہوئے اور آیت کی اس مضمون کو، سیاق اور سباق کو دیکھتے ہوئے، اس میں بہر کیف یہ وہ سلسلہ نہیں ہے کہ انسان خواہ وہاں کی جو ہے نا وہ سلسلے کو جوڑ، وہاں پہ کٹ اینڈ پیسٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ وہ نہیں چلے گا۔ تھوڑا سا میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا وسیع دماغ ہو کر انسان کو اوپن مائنڈڈ ہو کر سوچنا چاہیے، اور اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ خاص، اور اس میں یہ نہیں ہے بلکہ
اس میں more than 70 جو روایات ہیں، سارے ہمارے برادران جو اہل تسنن ہیں اور اہل تشیع ہیں ان کے ہاں یہ یعنی موجود ہیں. اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خود ہماری جو کتاب ہے تفسیر المیزان، بڑی خوبصورت ڈسکشن ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ تقریباً 70 سے زیادہ جو روایات ہیں خود اہل تسنن کے ہاں سے انہوں نے نقل کی ہیں. اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہاں سے مراد وہ نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو وہ جو صحیح مسلم کی جو روایت ہے یا مثلا سیاستہ کی اور جو متعدد روایات ہیں وہ اس بات کی میں ہیں کہ جب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آ جاؤں آپ کے جو ایک عظیم نورانی خیمہ بنا ہوا ہے چادر کا، ایک چادر کا جو گھر بنا ہوا ہے، اس چادر کے گھر کے جو آپ نے ایک منقش جو چادر ہے، سودا اسود چادر ہے، کالی چادر ہے، اس کے نیچے میں بھی آ جاؤں. یہ جو عجیب و غریب قسم کی انجینئرنگ کی دھیانی ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کیا میں اس میں آ جاؤں، شامل ہو جاؤں؟ فرمایا کہ قف علی مکانک، اپنی جگہ پہ ٹھہرنا، انت علی خیر، تم نیکی پہ ہو، اپنی جگہ پہ ٹھہرنا. وہ جو سیاق و سباق ہے وہ اس میں ویسے تو ماشاءاللہ لغوی معنی میں تو سارے ہی ہو سکتے ہیں، اس میں نہیں ہے پرابلم یہ ہے آپ اس آیت کے اگر اس مصداق کو دیکھیں گے یا آیت کی اس تنزیل کو دیکھیں گے، آیت کے شان نزول کو دیکھیں گے، آیت کے جو مصادیق ہیں اس میں نہیں فٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی کہ جو غیر معصوم ہے. یہ بات مسلم ہے. ویسے حرم پیغمبر قابل ستائش، قابل احترام، ان کے متعلق جو ہے نا وہ کسی قسم کا کوئی کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ کوئی نعوذ باللہ جو ہے نا کوئی اس قسم کی بات کرے. لیکن کیا ہے کہ ہر جگہ کو گڑ مڑ نہیں کرنی چاہیے، اپنی جگہ پہ اس کو رکھنا چاہیے. یہ ہوتا ہے، یہ ظلم ہے اگر کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے. یہ ظلم ہے اس وجہ سے کہ جو چیز جس لائق ہے اس لائق سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پہ اس کو فٹ کرنا یہ مقام ظلم ہوتا ہے. اس وجہ سے ظلم ضروری نہیں ہوتا کہ کسی بندے کو علمی لحاظ کے ساتھ بھی اس کو ظلم کہا جائے گا. میں پھر یہ آپ سے 10 بات سے جو ہے نا وہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اوپن مائنڈڈ ہو کر سوچنا چاہیے. جو جہاں پہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ اگر اہل بیت نبوت اور رسالت کو اگر اہمیت دے دیں گے تو اس میں کوئی آپ کی کوئی شان میں کمی آ جائے گی؟ نہیں، کوئی شان میں آپ کی کمی نہیں آنے والی ہے، اور نہ ہی آپ کی کوئی عزت میں کوئی کمی آنے والی ہے، نہ ہی جو ہے نا وہ جو ازواج النبی ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حرم ہے ان میں کسی چیز کی ان کی اپنا تزک و احتشام ہے، ان کی اپنی عزت اور آبرو ہے. لیکن یہاں پہ جو سلسلہ ہے آپ کل کہیں گے ہاں جی یہ اہل بیت نبوت وہی ہیں کہ جن کو پیغمبر اسلام مباہلہ میں لے گئے، ازواج بھی وہاں پہ موجود تھے. نہیں، آپ کہیں کہ نہیں جی ان کو بھی جو ہے نا وہ نہیں لے کر گئے. آپ اس کو جوڑنا ہی مطلب ہے، وہ نہیں لے کر گئے. اسی طرح وہاں پہ بڑے بڑے اصحاب کی ازواج موجود تھیں، وہاں پہ تو ایک کا تصور نہیں تھا کہیں وہاں پہ جو ہے نا موجود تھیں، 2 3 تو نارمل تھیں وہاں پہ آرا کا. لیکن نہیں، بڑی بڑی بزرگ باز ہستیاں موجود تھیں جو ان میں تھیں، نہیں لے کر گئے پیغمبر اسلام. موبائل میں کتنی ہستیاں گئی تھی وہاں پہ. یہ وہی ہیں جو اہل بیت ہیں کہ جو جن کو پیغمبر اسلام وہاں پہ بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہؤلاء اہل بیتی. سمجھیں اس جملے کی نزاکت کو، ہؤلاء اہل بیتی. وعلم آدم الاسماء کلہا، یعنی وہ وہی ہے ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں وہ میری اہل بیت. اس کی طرف متوجہ کیا. ویسے آپ لغوی معنی میں 50 کو جو ہے نا وہ لے جائیں، اور بعض نے بڑے کھلے دل و دماغ کے ساتھ اس کو کہا جی من داخل فی البیت وہو اہل البیت، جو بھی گھر میں داخل ہو گیا وہی اہل البیت بن گیا. یار اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. وہ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دے کے تمام کروں چونکہ میں نے کافی ٹائم آپ کو دے دیا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنے ہاں جو وہاں پہ مسجد میں ہوتا ہے مولانا، اسے بھی آپ مولانا ہی کہتے ہیں. وہ مولانا کا مطلب خدا ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے ہم زیارت پڑھتے ہیں مولا صاحب العصر والزمان کی، یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. ہم یہ مسجد والے مولانا کو وہی امام زمانہ سمجھتے ہیں؟ نہیں. یا مثلا جو ہے نا وہ پیغمبر اسلام کا نام ہے مولانا، ہمارے ائمہ کا نام ہے مولانا. یہ مسجد والے جو ہے اس کو ہم پیش نماز کو مولانا کہتے ہیں، اللہ کو بھی مولانا کہتے ہیں. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین،
تو ہمارا مولانا ہے، تو ہمارا مولانا. اب اس مولانا سے مراد پیش نماز نہیں ہے. ہر ایک جگہ پہ ایک اپنا اپنا ہوتا ہے. آپ قدر مشترک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ جب جو مشترک الفاظ ہوتے ہیں یہ علم اصول الفقہ کی ابحاث ہیں. چونکہ آپ نے ممکن ہے حدیث کو دیکھا ہوگا لیکن علم اصول الفقہ چونکہ نہیں آپ کو اس کو پتہ ہے، اس وجہ سے یہ جو مشترکات ہوتے ہیں، مشترکات لفظی ہیں، مشترکات معنوی ہیں، ان کو اگر ایک انسان صحیح معنوں میں سنجش کر لے اور سمجھ جائے تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں اتنی کوئی مشکل چیز ہے کہ ان کو نہیں سمجھا جائے. میں نے یہ جو مثال دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو کافی. ہمیں بھی مولانا لوگ کہتے ہیں، پیغمبر اسلام کو بھی لوگ مولانا کہتے ہیں، ہمارے امام ائمہ معصومین کے بھی لوگ مولانا کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی جو ہے نا وہ مولانا کہا جاتا ہے. ہر ایک جگہ پہ چونکہ یہ مولانا، چونکہ جب مشترک لفظی آ جائے گا ہر ایک کو اپنے اپنے قرینے کے اعتبار سے کے ساتھ جو ہے نا سنجش کی جائے گی. عین کا مطلب جو ہے نا آنکھیں بھی ہیں، عین کا مطلب گھٹنا بھی ہے، عین کا مطلب جو ہے نا یہ خاتم بھی ہے، عین کا مطلب جو ہے نا وہ چشمہ بھی ہے. ہر ایک جگہ پہ اس نقطے کا آنکھیں وہ تو عین مراد تھی، یہ بھی تو عین ہے. ہر جگہ عین نہیں ہوتی ہے. یہ بھی اہل بیت ہیں اور وہاں پہ بھی اہل بیت، اس کا کیا ربط ہے اس چیز کا؟ وہاں پہ مصداق اور ہے، یہاں پہ مصداق اور ہے، وہاں پہ مفہوم اور ہے، یہاں پہ مفہوم اور ہے. ہم دیکھیں گے کہ قدر مشترک کس میں ہے اور کلو کہاں پہ ہے، قرینہ کہاں پہ، اس قرینے کو دیکھ کر ہم جو ہے نا بات کریں گے. ہمارے عزیز نے نوحہ پڑھا، شاباش دیتا ہوں. اور ہمارے محسن بھائی ہیں، انہوں نے دیکھیں قرآن میں ان کو جو ہے نا وہ جو ہے الگ موجود ہے. اور یہ ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک نبی کی بیوی خطا کر سکتی ہے، کیا اس میں جو ہے نا وہ پرابلم ہے. حضرت نوح کی بیوی کا ذکر موجود ہے، حضرت لوط کی بیوی کا ذکر موجود ہے. اور جہاں تک ہے کہ آپ نے کہا کہ پیغمبر اسلام اپنے بعد بارہا مرتبہ بتا کر گئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ ایک چھوٹی سی بک لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار اس کو چھپانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں تو میرے بعد یہ میرا جو میری فکر ہے یہ کسی طرح جو ہے نا دفن ہو جائے. میرے دفن ہونے کے ساتھ نہیں. یہ نفسیاتی لحاظ سے، یہ فطری لحاظ سے انسان کا تقاضا کہ جس نے 23 سال مسلسل زحمتیں کی، مشقتیں کی اور وہ اسی طرح جا رہے ہیں اور بغیر بتائے. یہ الزام تراشی ہے پیغمبر اسلام پر. اگر کوئی نہیں، تم بناؤ یا نہ بناؤ، بنانا آپ کو پڑے گا، جس کو بناتے ہو مرضی ہے آپ کی. لیکن یہ ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ پیغمبر اسلام اپنے بعد کسی کو منتخب کر کے نہیں گئے. پیغمبر اسلام نے بارہا اس کا اعلان بھی کیا ہے اور آخر دم تک. اور بلکہ یہ جب غدیر کا مسئلہ آیا اور پھر پیغمبر اسلام نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ میرا حج آخری ہے اور اس کے بعد جو ہے مجھے اللہ کی طرف سے ایک پیغام آنے والا ہے، مجھے لبیک کہنا ہے، مجھے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. سارے صحابی رو رہے تھے مگر لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے سب سے وہ لینے کے بعد، اوتھ لینے کے بعد پیغمبر اسلام نے سب سے اور یہ بات کہتے ہوئے کہ الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، سب سے اس کویسچن کے استفہام کے بعد جواب لینے کے بعد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ. پیغمبر اسلام منتخب کر کے گئے ہیں، پیغمبر اسلام بنا کر گئے ہیں. پیغمبر اسلام اسی طرح لاوارث ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے ہیں. اسی طرح لاوارث کل ہم قیامت کے دن بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے زحمتیں کی تھی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. انسان کو 1000 بار یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ پیغمبر اسلام اپنے بعد کسی کو بنا کے نہیں گئے ہیں. جیسے دین و دنیا اور تا قیام قیامت رہنے والا اسلام اور اسی طرح بے سہارا چھوڑ کر نیور. یہ غلط ہے، سوچ ہی غلط ہے. اس وجہ سے اپنے بات بنا کے ضرور گئے. آپ جس کو مرضی ہے بنائیں، اب اس میں نہیں ہے، آپ اس میں کسی قسم کی ہم کوئی انفورسمنٹ میں نہیں ہے. آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی دیٹ از یور چوائس. آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی انٹینشن ہے، جو کچھ مرضی ہے کریں. لیکن یہ ہے کہ بنا کے ضرور گئے ہیں، اس کو آپ تلاش کریں کس کو بنا کے گئے. لیکن جسے بنا کے گئے ایک دفعہ نہیں بارہا کہا ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یا علی انت منی بمنزلت، یعنی کیا ہے کہ علی تیری مثال اس طرح ہے جس طرح سر کو دھڑ کے ساتھ ہوتی ہے. علی تیری مثال ایسی ہے کہ جس طرح انسان کا جسم اور انسان کی روح کے ساتھ ہوتی ہے. بنا کے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے موسم ملک جو ہے نا وہ ہمارے محمد یعقوب
لندن سے فون کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر دے، صحت دے، اور وقت کی اہمیت دیکھیں. ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوتے ہیں آپ کی خدمت رکھ رہے ہیں، وہی گلچینی معصومین علیہ السلام کے اقوال سے ہوتی ہے. ہم کیا ہیں، ہمیں پتہ ہے من آنم کہ من دانم. ہمارے ریاض بھائی نے برمنگھم سے عجیب و غریب ایک مسئلہ جو ہے نا وہ چھڑا ہے، شادی بھی کی ہے اور اس کے بعد حق مار آپ کو، چونکہ آپ کا نکاح ہو گیا تھا اور نکاح کے بعد آپ کی طلاق ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی لحاظ کے ساتھ مہر المثل، اور آپ کو مہر المثل دینا پڑے گا. اور وہ یہی ہوتا ہے کہ مہر المثل آپ جو وہاں پہ مولانا ہیں ان سے جو ہے نا پوچھ لیں. ایک حد تک آپ کو وہاں پہ، چونکہ آپ نے ایک حیثیت خراب کی ہے خاتون کی نکاح کرنے کے بعد، اس کی وہ شرف وہ جو ہے نا اس وجہ سے مہر المثل ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے نا وہ الگ پوزیشن ہوتی ہے، اور اسلام نے جو سوشل سٹیٹس ہے اس سوشل سٹیٹس کو بھی اسلام نے آبرومندی کے ساتھ، اس شرف کے ساتھ کنسیڈر کیا ہے. ہر خاتون کے جو اس سوشل سٹیٹس کے مطابق اس کو جو ہے، چونکہ وہ کس حد تک ڈیمیج ہوئی ہے، کس حد تک شادی کے بعد، اس کو جو ہے نا اس وجہ سے کہتے ہیں مہر المثل. اس مہر المثل جو ہے نا وہ دینا پڑے گا آپ کو. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے خطاؤں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار شب جمعہ ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. ہمیں پروردگار تو صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما. جو دشمنان دین اور مکتب ہیں پروردگاروں کے شر کو ان کے اپنی طرف لوٹا. پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. ہم سب کے مرحومین کو یا اللہ شب جمعہ کا واسطہ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. خدا بحق محمد و آل محمد امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک.